الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والغیبۃ، غیبت کرنے سے پرہیز کیجیے۔ ایاک والغیبۃ، غیبت کرنے سے پرہیز کیجیے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں تیسری فصل کے بارے میں چل رہی تھی۔ تیسری فصل الفصل الثالث فی کیفیت الصلاۃ، تیسری فصل کیفیت صلاۃ کے بارے میں تھی، اور اذان اور اقامت کے بارے میں ہم نے بحث کی۔ آج بات ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ وَاِسْتِحْبَابُهُمَا ثَابِتٌ فِي الْخَمْسِ الْيَوْمِيَّةِ خَاصَّةً۔ توجہ فرمانا میرے عزیزو، استحبابہما، اذان اور اقامت کا مستحب ہونا یومیہ نمازوں میں ثابت ہے، خاص طور پر، اور یومیہ نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں اگرچہ وہ واجب بھی ہوں لیکن ان میں اذان اور اقامت مستحب نہیں ہے۔ دوبارہ، اذان اور اقامت یومیہ نمازوں میں جو کہ 5 نمازیں ہیں ان میں مستحب ہے اذان اور اقامت، لیکن یومیہ کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں اگرچہ وہ واجب ہی کیوں نہ ہوں ان میں اذان اور اقامت مستحب نہیں ہے۔ اذان اور اقامت یومیہ نمازوں میں مستحب ہے، ادا ہو، قضا ہو، تنہا منفرد آدمی تنہا اکیلا پڑھ رہا ہو، والجامع اور جماعت کے ساتھ ہو۔ اذان اور اقامت مستحب ہے، ادا نماز ہو، قضا ہو، منفرد ہو، اکیلا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، اذان اور اقامت مستحب ہے۔ لیکن ایک کیل ہے اور اس کیل کا قائل سید مرتضیٰ ہیں، شیخ مفید اور شیخ طوسی ہیں۔ یہ بزرگان فرماتے ہیں اذان اور اقامت جو ہے وہ جماعت میں واجب ہے، اذان اور اقامت جماعت میں واجب ہے، لیکن فرماتے ہیں اس وجوب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اذان اور اقامت صحت نماز میں شرط ہیں، صحت نماز میں شرط ہیں، یعنی اذان اور اقامت ہوگی تو نماز ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو نماز ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا واجب ہیں جماعت میں اذان اور اقامت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان اور اقامت صحت نماز میں دخالت رکھتی ہیں اور صحت نماز میں شرط ہیں، بلکہ ثواب جماعت میں یہ فرماتے ہیں واجب ہیں۔ جماعت کا ثواب لینا ہے نا تو اذان اور اقامت واجب ہے، کس معنی میں؟ ثواب جماعت کی خاطر، ثواب جماعت کی خاطر۔ اور اسی کی تصریح کی ہے شیخ طوسی نے اپنی کتاب مبسوط میں۔ شیخ طوسی نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یاجبان فی الجماعت، وجوب سے مراد یہاں ثواب جماعت مراد ہے، وجوب سے مراد ثواب جماعت کے لیے ہے یہ واجب، ٹھیک ہے نا۔ اور مصنف نے بھی کتاب دروس میں اسی طرح تصریح کی ہے، جیسے شیخ طوسی نے فرمایا ہے اسی طرح مصنف نے کتاب دروس میں تفسیر کی ہے، ایک جماعت سے مطلقاً ایک جماعت سے کہا ہے تفسیر کرتے ہوئے، اور اس جماعت کا نام نہیں لیا ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے۔
اس کے بعد ہمارا اگلا مسئلہ میرے بچے یہ شروع ہو رہا ہے کہ اذان اور اقامت نماز جہریہ میں ان کی تاکید کی گئی ہے۔ اذان اور اقامت کی نماز جہریہ کون سی ہو جائیں گی؟ صبح، مغرب، عشاء۔ صبح، مغرب، عشاء میں اذان اور اقامت کی تاکید کی گئی ہے، خصوصاً غدات والمغرب، یعنی صبح اور مغرب میں خصوصی تاکید ہے اذان اور اقامت کی۔ بلکہ اذان اور اقامت کو اس صبح اور مغرب میں حسن ابن عقیل نے واجب کیا ہے مطلقاً۔ اذان اور اقامت کو فیہما غدات اور مغرب، صبح اور مغرب کے لیے حسن ابن عقیل نے مطلقاً واجب قرار دی ہے۔ مطلقاً سے مراد یہاں آپ لیں گے، انشاءاللہ وضاحت کروں گا، مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ اور سید مرتضیٰ نے صبح اور مغرب میں مردوں پر اذان اور اقامت کو واجب قرار دیا ہے، مردوں پر سید مرتضیٰ نے۔ اور سید مرتضیٰ نے یہ جناب جو بتایا ہے نا، صبح اور مغرب کے ساتھ جمعہ کا اضافہ کیا ہے کہ اس میں بھی اذان اور اقامت واجب ہے۔ سید مرتضیٰ کی مثل ہی ہیں ابن جنید بھی انہی کی مثل ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور بیان کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے جزئی مسئلے اور بھی اندر سے بتائیں گے آپ کی خدمت میں۔ وہ اگلا اس کے بعد کیا مسئلہ بیان ہم لوگ کریں گے آپ کے لیے آج کے درس میں، وہ یہ ہے کہ یہ اذان اور اقامت مستحب ہے کہ عورتیں آہستہ کہیں۔ عورتوں کے لیے اذان اور اقامت آہستہ کہنا مستحب ہے۔ اور یہ اذان اور اقامت جو ہے نا بالجہر اونچا بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اجنبی مرد، اجنبی آدمی ان کی آواز کو نہ سنے۔ اذان اور اقامت یہ اونچا پڑھ سکتی ہیں عورتیں جب اجنبی آدمی ان کی آواز کو نہ سنیں۔ اور اگر یہ عورتیں اذان دیتی ہیں تو دوسروں عورتوں کے لیے وہ کافی ہے۔ عورتوں کی اذان دوسری عورتوں کے لیے کافی ہے۔ محرم مرد اگر سن رہے تھے تو ان کے لیے بھی اذان کافی ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی یعنی مصلی اذان اور اقامت کو بھول جائے اور نماز کو شروع کر دے، یاد نہ ہے نماز شروع کر دے، تو اگر رکوع نہیں کیا ہے نا تو نماز کو توڑ کر اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے۔ اگر کوئی بھول جائے، کیا کہہ رہا ہوں، اذان اور اقامت، نماز کو شروع کر دے، رکوع کرنے سے پہلے اس کا جبران کر سکتا ہے، یعنی نماز توڑے اور اذان اور اقامت کے ساتھ پھر پڑھے، کر سکتا ہے۔ ایک کیل کہتی ہے کہ جی عامد یہ کام کرے گا، جس نے جان بوجھ کر اذان اور اقامت نہیں کہی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ نہیں پڑھی، نماز شروع کر لی تھی تو پھر دوبارہ اذان اور اقامت کہہ کر پڑھے۔ اگر بھولا ہوا ہے تو اس کو کوئی نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہی رہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آگے اور آنے والا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ ترجمہ کر لیتے ہیں، توجہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ واستحبابہما ثابت فی الخمس الیومیۃ خاصۃً۔ استحبابہما، اذان اور اقامت کا مستحب ہونا ثابت ہے، فی الخمس الیومیۃ، یومیہ 5 نمازوں میں، خاصۃً خاص طور پر، دون غیرہا یعنی یومیہ کے علاوہ نہیں، من الصلوات جو نمازیں ہیں، وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً اگرچہ وہ غیر یومیہ جو ہیں واجب ہی ہوں، بل یقول المؤذن للواجب منہا، بلکہ مؤذن کہے گا للواجب منہا ان غیر یومیہ میں سے جو واجب نمازیں ہیں ان کے لیے مؤذن کہے گا
الصلاۃ ثلاثاً صلاۃ 3 مرتبہ، بنصب الاولین اور رفعہما پہلے 2 کو نصب دے کر یا رفع دے کر، یعنی کیا کہے گا؟ الصلاۃ 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 الصلاۃ، دونوں کو نصب دونوں کو رفع، او بالتفریق الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ جو بتا رہا ہوں مستحب ہے یومیہ میں، اداءً اذان اور اقامت مستحب ہے، اداءً ادا نماز ہو، و قضاءً اور قضا ہو، للمنفرد منفرد ہو، اکیلا آدمی ہو پڑھ رہا ہو، والجامع اور جماعت کے ساتھ ہو، وکیل والقائل بہ المرتضی والشیخان یجبان فی الجماعت، کیل ہے کیل ہے، والقائل بہ اور اس کیل کا قائل ہے سید مرتضی، والشیخان سے مراد نا شیخ طوسی اور شیخ مفید ہیں، یہ دونوں یجبان فی الجماعت، یجبان اذان اور اقامت کو واجب کہتے ہیں، جماعت میں اذان اور اقامت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اس واجب سے کیا معنی ہے؟ لا بمعنی اشتراطہما فی الصحت، نہ کہ یہ معنی اذان اور اقامت شرط ہے فی صحت، صحت نماز میں شرط ہے، یعنی اگر اذان اور اقامت نہ ہو تو نماز ٹھیک بھی نہیں ہے، نہیں یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی نہیں مراد، بل فی ثواب الجماعت، بلکہ ثواب جماعت میں واجب ہے، علی ما سر بہ الشیخ فی المبسوط، علی ما سر بہ جس طرح تصریح کی ہے شیخ طوسی نے اپنی کتاب مبسوط میں کہ یجبان سے مراد جو ہے وہ ثواب جماعت کے لیے واجب ہے، ثواب جماعت کی تصریح کی ہے، علی ما سر بہ جیسا کہ تصریح کی ہے شیخ طوسی نے اپنی کتاب مبسوط میں، وَقَضَا فَسَّرَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ عَنْهُمْ مُطْلَقًا، وَقَضَا اور اسی طرح، فَسَّرَهُ بِهِ فَسَّرَهُ یعنی ما سرہا، وہ ما سرہا جو شیخ طوسی نے کیا ہے، اسی طرح فَسَّرَهُ بِهِ ثواب جماعت کے لیے ہی تصریح کی ہے مصنف نے کتاب دروس میں، انہم مطلقاً، انہم یعنی ایک جماعت سے جو ہے مصنف نے کتاب دروس میں تصریح کی ہے، اسی طرح انہم ایک جماعت سے مطلقاً، لیکن اس جماعت کا نام نہیں لیا، جماعت کہا ایک جماعت نے کہا ہے، لیکن جماعت کس کس نے کہا ہے؟ مطلقاً فارسی میں کہتے ہیں نام نہ بردیس، جماعتی گفتے، ایک جماعت نے کہا ہے، اس جماعت کا نام نہیں لیا ہے عزیزو، مطلقاً سے مراد یہ ہے۔ وَيُتَعَقَّدَانِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَخُصُوصًا الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ، اذان اور اقامت کی یتعقدان نے تاکید کی ہے جہریہ میں، جہریہ یعنی صبح مغرب عشاء میں، جہریہ نمازوں میں یتعقدان اذان اور اقامت کی تاکید کی جاتی ہے، تاکید ہے، وخصوصاً الغداۃ والمغرب، خصوصاً صبح اور مغرب میں، بل اوجبہما فیہما الحسن مطلقاً، بل اوجبہما، اوجبہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اذان اور اقامت، فیہما غدات اور مغرب، الحسن و حسن سے مراد حسن ابن عقیل ہیں، اذان اور اقامت کو فیہما غدات اور مغرب میں واجب کیا ہے الحسن ابن عقیل، حسن ابن عقیل نے اذان اور اقامت کو غدات اور مغرب میں واجب قرار دیا ہے، مطلقاً، مرد ہوں یا عورتیں، مطلقاً مردوں اور عورتوں کے لیے۔ والمرتضی فیہما علی الرجال، سید مرتضی علم الہدیٰ نے فیہما علی الرجال یعنی اس اذان اور اقامت کو واجب قرار دیا ہے فیہما غدات اور مغرب میں
غدات اور مغرب یعنی صبح اور مغرب میں علی الرجال مردوں پر واجب قرار دیا ہے۔ سید مرتضیٰ نے اذان اور اقامت کو مردوں پر واجب قرار دیا ہے، فیہما غدات اور مغرب میں، وَأَضَافَ إِلَيْهِمَا الْجُمْعَةَ اور سید مرتضیٰ نے الیہما غدات اور مغرب کے ساتھ جمعہ کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی جمعہ میں بھی اذان اور اقامت واجب ہے۔ وَمِثْلُهُ ابن الجنید، مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مثل سید مرتضیٰ ہیں ابن جنید، ابن جنید سید مرتضیٰ کی مثل ہیں۔ وَأَضَافَ الْأَوَّلُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا وَالثَّانِي هِيَ عَلَى الرِّجَالِ مُطْلَقًا۔ اضاف الاول، اول سے مراد کیا لوگ؟ حسن ابن عقیل نے اضافہ کیا ہے الاقامت، اقامت کا مطلقاً، مرد ہو عورت ہوں تمام نمازیں مطلقاً، حتیٰ صبح اور مغرب کی جو بات ہم کرتے ہیں ان کے علاوہ جو باقی نمازیں مطلقاً تمام نمازوں کے لیے اقامت کو، مرد ہوں یا عورت ہوں، اور تمام نمازیں ان کے لیے حسن ابن عقیل نے اقامت کو کیا قرار دیا؟ اضافہ کیا ہے، یعنی اقامت کا واجب کہا ہے۔ وَأَضَافَ الْأَوَّلُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا، حسن ابن عقیل نے اقامت کو تمام نمازوں کے لیے مطلقاً، تمام نمازیں مرد اور عورت کے لیے اضافہ کیا ہے، یعنی واجب ہے۔ وَالثَّانِي هِيَ عَلَى الرِّجَالِ مُطْلَقًا، ثانی یعنی اضاف الثانی، ثانی بلا کون؟ سید مرتضیٰ نے یا اقامت کو مردوں پر واجب قرار دیا ہے۔ ثانی اضاف الثانی، ثانی سید مرتضیٰ نے اقامت کو علی الرجال مردوں پر واجب قرار دیا مطلقاً، تمام نمازوں میں مطلقاً، یعنی نماز پنجگانہ۔ جی اگلا مسئلہ آ گیا جی، وَيُسْتَحَبَّانِ لِلنِّسَاءِ سِرًّا، یستحبان، اذان اور اقامت مستحب ہے عورتوں کے لیے، سرًا آہستہ، آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ وَيَجُوزَانِ جَهْرًا اِذَا لَمْ تَسْمَحْ الْأَجَانِبُ مِنَ الرِّجَالِ، وَيَجُوزَانِ اذان اور اقامت جائز ہے، جہراً اونچا پڑھنا، بالجہر پڑھنا شرط ہے، اِذَا لَمْ تَسْمَحْ الْأَجَانِبُ من الرجال، جب اجنبی مرد نہ سنیں، جب اجنبی مرد نہ سنیں۔ وَيَعْتَدُّ بِأَذَانِهِنَّ لِغَيْرِهِنَّ، يَعْتَدُّ بِأَذَانِهِنَّ، بِأَذَانِهِنَّ کی ضمیر یہ عورتیں، عورتوں کی اذان کافی ہے، لِغَيْرِهِنَّ غیر عورتوں کے لیے، غیر عورتوں میں باقی عورتیں بھی آ جائیں گی، اور محرم مرد بھی نہ اس میں ہیں، محرم مرد اس کی آواز سن رہے تھے اپنی خاتونوں کی، تو ان کے لیے بھی کافی ہے یہی اذان، اور دوسری عورتیں سن رہی تھیں، کچھ عورتوں نے جو اذان دیں، دوسری عورتیں جو سنتی ہیں ان کے لیے بھی کافی ہے۔ وَيَعْتَدُّ بِأَذَانِهِنَّ لِغَيْرِهِنَّ، يَعْتَدُّ کافی ہے، بِأَذَانِهِنَّ بِأَذَانِ خواتین عورتیں مستورات کی اذان کافی ہے، لِغَيْرِهِنَّ غیر مستورات کے لیے، ان میں محرم مرد اور عورتیں جو ہے نا وہ آ جائیں گی لِغَيْرِهِنَّ میں۔ وَلَوْ نَسِيَهُمَا الْمُصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى افتتح الصَّلَاةَ تَدَارَكَهُمَا مَا لَمْ يَرْكَعْ فِي الْأَصَحِّ۔ وَلَوْ نَسِيَهُمَا، اگر اذان اور اقامت کو بھول جائے مصلی، وَلَمْ يَذْكُرْ اور اس کو یاد نہ آئے، حَتَّى افتتح الصَّلَاةَ حتیٰ کہ نماز کو وہ شروع کر دے، تَدَارَكَهُمَا مَا لَمْ يَرْكَعْ، تَدَارَكَهُمَا وہ مصلی اذان اور اقامت کا جبران کرے گا، ما لم یرکع جب تک اس نے رکوع نہیں کیا ہے، فی الاسا بنا برقول اسا۔ وکیل یرجع العامد دون الناسی، ایک کیل ہے کہ عامد لوٹے گا دون الناسی، ناسی کے بغیر، کیا مطلب ہے بھلا؟ یعنی اگر ایک بندے نے جان بوجھ کر اذان اور اقامت نہیں پڑھی ہے، نماز شروع کر دی، تو اس کو کہا گیا ہے نماز توڑ دے، اذان اور اقامت کہے اور پھر نماز پڑھے۔ کیلا یرجع العامد، عامد رجوع کرے گا، دون الناسی، ناسی کے بغیر، یعنی ایک بندہ اذان اور اقامت ہی بھول گیا، نماز شروع کر دی تو اب نماز پڑھتا رہے، توڑے نہیں،
دون الناسی، ناسی نہیں رجوع کرے گا، عامد رجوع کرے گا. وَيَرْجِعُ أَيْضًا لِلْإِقَامَةِ لَوْ نَسِيَهَا، اور اسی طرح اقامت کے لیے رجوع کرے گا لو ناسیہا، اگر مصلی ناسیہا، اقامت کو کیا ہے اگر بھول جائے، اگر مصلی اقامت کو بھول جائے، یارجو ایذن تو وہ رجوع کرے گا. یعنی کیا؟ یعنی وہی بات کہ نماز توڑ کے پہلے اقامت کا ہے پھر پڑھے. یارجو ایذن رجوع کرے گا اقامت کے لیے لو ناسیہا، اگر وہ اقامت کو بھول جائے. لا للاذان وحدہ، نہ کہ صرف اذان کو جو ہے نا وہ بھول گیا ہو، یعنی صرف اذان کو بھولا ہو، اقامت کو نہ بھولا ہو تو پھر نماز نہیں توڑے گا، پھر رجوع نہیں کرے گا. اقامت کے لیے جو ہے نا رجوع کرے گا اگر بھول گیا ہو. لا للاذان وحدہ، نہ کہ صرف اذان کے لیے، اذان کے لیے رجوع نہیں کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزو. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک دوسرا مسئلہ شروع کرنے لگا ہوں، بڑا خوب ہے، توجہ کرنا. فرماتے ہیں اذان اور اقامت دوسری جماعت سے ساکت ہے. جب دوسری جماعت ایک جگہ حاضر ہو اور نماز پڑھنا چاہے جہاں دوسری جماعت سے پہلے ایک جماعت ہوئی ہے، انہوں نے اذان اور اقامت کہی ہے اور پہلی جماعت والے متفرق نہیں ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بندہ بھی حالت تعقیب میں ہو، تو جو دوسرے لوگ وہاں جماعت پڑھنا چاہتے ہیں ان سے اذان اور اقامت ساکت ہے. بات کلیئر ہوئی ہے؟ نہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک جگہ کے اوپر نماز جماعت پڑھی ہے، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں وہاں نماز جماعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو دوسرے آ کر وہاں نماز جماعت پڑھنا چاہتے ہیں اسی جگہ پہ، اس دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت ہے. اذان اور اقامت ساکت ہے. دوسری جماعت کی بات کر رہا ہوں جو وہاں نماز پڑھنا چاہتی ہے جہاں پہلی مرتبہ ایک جماعت ہو چکی ہے. دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت ہے اس شرط کے ساتھ کہ پہلی جماعت متفرق نہیں ہوئی ہے، یعنی ان میں سے ایک بندہ بھی ہو جو حالت تعقیب میں ہو، تعقیبات کی حالت میں ہو. اگر ایک بندہ بھی ان میں بیٹھا ہوا ہے حالت تعقیبات میں، ٹھیک ہے نا، تو دوسری جماعت سے اذان اور اقامت کیا ہے بچے؟ ساکت ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کم از کم ایک بندہ پہلی جماعت سے حالت تعقیب میں ہو. لیکن کوئی بندہ بھی پہلی جماعت کا حالت تعقیب میں نہیں ہے، اگرچہ بیٹھے ہیں گپ شپ مار رہے ہیں نمازی ادھر ہی بیٹھ کر، بدن صفیں اسی طرح ہیں لیکن گپوں میں لگے ہوئے، ایک بندہ بھی حالت تعقیب میں نہیں ہے، تو دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت نہیں ہے. میری یہ بات اچھے طریقے سے آپ نے لی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھائی یہ بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک نماز جماعت ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا لوگوں کا گروہ وہاں آتا ہے اور وہ نماز جماعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت ہے اس شرط کے ساتھ کہ جو پہلی جماعت ہے اس کا کوئی ایک بندہ بھی حتیٰ حالت تعقیب میں ہو، تعقیبات نماز پڑھ رہا ہو. لیکن اگر کوئی ایک بندہ بھی حالت تعقیب میں نہیں ہے، اگرچہ وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت نہیں ہے. توجہ فرمائیے. اچھا، اس میں جو بتایا ہے کہ دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت ہے، اور بھی شرط ہے. وہ کیا ہے؟ دونوں کی نماز متحد ہو، دونوں ظہر پڑھنا چاہتے ہیں، پہلی جماعت نے ظہر پڑھی ہے، دوسری بھی ظہر پڑھنا چاہتی ہے. شرط ہے پہلی اور دوسری نماز میں کہ دونوں نمازیں متحد ہوں یا وقت کے لحاظ سے متحد ہوں. مثلا انہوں نے ظہر پڑھی ہے اور یہ عصر پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی جیسے ظہر اور عصر کا وقت مشترک ہے، مغرب اور عشاء کا وقت مشترک ہے، دونوں نمازیں متحد ہوں شرط ہے، یا دونوں کا وقت ایک ہو اور
مکان جو ہے عرفی طور پر وہ بھی ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہماری مثلا مسجد ہے جامع بعثت، تو پہلے ایک جماعت ہو گئی تھی، کچھ لوگ بار میں دیر میں پہنچے، جماعت مثلا مغرب کی پڑھی جا چکی تھی، انہوں نے کہا ہم بھی ثواب لینا چاہتے ہیں، 15-20 بندے تھے، انہوں نے ایک بندہ آگے کھڑ کے جماعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ جو دوسرے لوگ آئے نا اسی مسجد جامعہ بعثت میں، تو دوسروں سے اذان اور اقامت کیا ہے؟ ساکت ہے، کیونکہ نمازوں کا جو ہے نا وقت ایک ہے، وقت مغرب اور عشاء کا وقت ایک ہے، نمازوں کا اتحاد بھی ہو رہا ہے، اور جناب عرفی طور پر مکان بھی وہی ہے، بعثت کی مسجد وہی ہے، تھوڑی پہلے والی صف آگے بیٹھی ہے، یہ پیچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں، عرفی طور پر مکان بھی ایک ہی ہے۔ لیکن اگر فرض کریں یہ لوگ جامع بعثت کی مسجد کی چھت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر عرفی طور پر مکان ایک نہیں ہے نا، وہ الگ چھت، وہ پھر اذان اور اقامت کہیں گے۔ مکان ایک ہونا چاہیے، اس کی جو میں بات کر رہا ہوں، مکان عزیزو ایک ہونا چاہیے۔ بات میری پہنچ گئی ہوگی، امید تو ہے، توجہ کرو جی۔ وَيَسْقُطَانِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا حَضَرَتْ لِتُصَلِّي فِي مَكَانٍ فَوَجَدَتْ جَمَاعَةٌ أُخْرَى۔ یسقطان اذان اور اقامت ساکت ہے، عن الجماعت الثانیۃ دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت ہے، اذا حضرت جب دوسری جماعت حاضر ہو، لِتُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ تاکہ وہ تسلی یا وہ دوسری جماعت نماز پڑھے ایک مکان میں، فوجدت جماعت اخری تو پس یہ پائے ایک دوسری جماعت کو، فوجدت جماعت اخری یعنی یہ دوسری جماعت جو ہے وہ پائے، جماعت اخری ایک دوسری جماعت کو وہاں پائے کہ انہوں نے قد اذنت اذان دی ہے، و اقامت اور اقامت کہی ہے، و اتمت الصلاۃ اور نماز کو کیا کیا ہے جان؟ مکمل کیا ہے۔ دوسری سے اذان ساکت ہے لیکن شرط کیا ہے؟ ما لم تتفرق الاولی، شرط یہ ہے کہ پہلی جماعت متفرق نہ ہوئی ہو، پہلی جماعت متفرق نہ ہوئی ہو، یعنی بیان یبک منہا ولو واحدا معقبا، بیان یبک منہا اس جماعت میں سے یبکا باقی ہو، ولو واحدا اگرچہ ایک آدمی معقباً حالت تعقیب میں ہو، فلو لم یبک منہا احد کذالک اگر میں نہ اس جماعت سے احد کوئی بھی، کذالک یعنی معقباً، کذالک اشارہ معقباً، اگر اس جماعت کا کوئی آدمی بھی حالت تعقیب میں نہیں ہے، وَإِن لَمْ تَتَفَرَّقْ بِالْأَبْدَانِ اگرچہ ابدان اور جسم متفرق نہیں ہوئے ہیں، جسم ادھر ہی بیٹھے ہیں لیکن کوئی بندہ حالت تعقیب میں نہیں ہے، لم یسقطا عن الثانیۃ تو اذان اور اقامت ساکت نہیں ہے عن الثانیۃ دوسری جماعت سے، وَقَضَا یسقطان عن المنفرد بطریق اولا اور اسی طرح اذان اور اقامہ یسقطان اذان اور اقامت ساکت ہے منفرد آدمی سے بطریق اولا بدرجہ اولا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی وہ جو دوسرا کوئی وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے نا، وہ ایک اکیلا آدمی ہے، جماعت نہیں ہے، ایک بندہ اور آ کے پڑھے تو اس ایک فرد سے اذان اور اقامت ساکت ہے۔ اسی طرح یسقطان ہے، اذان اور اقامت ساکت ہے عن المنفرد منفرد آدمی اور تنہا آدمی سے بطریق اولا، جب جماعت سے ساکت ہے تو ایک اکیلے آدمی سے بدرجہ اولا ساکت ہے۔ وَلَوْ كَانَ السَّابِقُ مُنْفَرِدًا لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا اگر سابق منفرد ہو یعنی جو پہلے جس نے نماز پڑھی ہے وہ اکیلا تھا، جماعت وہاں نہیں ہوئی، وہاں ایک اکیلا بندہ تھا، سابق منفرد ہو، وہ جو پہلے وہ منفرد اور تنہا ہو، لم یسقط عن الثانیۃ مطلقاً، لم یسقطا اذان اور اقامہ ساکت نہیں ہے عن الثانیۃ دوسری جماعت سے مطلقاً، یعنی چاہے فرادہ پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، لم یسقطا اذان اور اقامت ساکت نہیں ہے عن الثانیہ اس دوسری جماعت سے مطلقاً، چاہے وہ فرادہ پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، اس میں
اس کی عبارت کے اندر تو وہ ایک بتائی نا کہ دوسری جماعت سے اذان اور اقامہ ساکت ہے کہ پہلی کا کوئی بندہ جو ہے نا حالت تعقیب میں ہو. اس کے علاوہ یہ شرطیں بھی ہیں، توجہ رکھو. وَيُشْتَرَطُ اتحاد الصلاتین، دونوں نمازوں کا متحد ہونا شرط ہے. اول وقت، یا وقت ایک ہو دونوں نمازوں کا. والمکان عرفاً، اور عرفاً مکان ایک ہو. یہ عرفاً قید جو ہے نا یہ مکان کے ساتھ ہے، عرفی طور پر مکان بھی، اور پہلی والی جماعت اور دوسری کا ایک ہو. وفی اشتراط کونہی مسجداً، یہاں ایک سوال کر لیتے ہیں کہ یہ جو جماعت پہلی ہوئی ہے اور دوسری جماعت اس مکان میں ہونا چاہتی ہے اور دوسری سے اذان اور اقامت ساکت ہے، یہ مکان آیا مسجد ہونا شرط ہے؟ پہلی جماعت مسجد میں ہوئی اور دوسری بھی اسی جگہ پہ ہونا چاہتی ہے، اس مکان میں مسجد ہونا شرط ہے؟ یا مثلا جہاں کہیں بھی کچھ لوگوں نے جماعت کی اور پھر اس جگہ پہ ولو باہر بھی ہو، ولو مسجد نہ ہو، باہر کھلے میدان میں کسی جگہ نے کچھ لوگوں نے نماز جماعت پڑھی ہے، وہاں آ کر کوئی دوسری جماعت پڑھنا چاہے تو اس سے ساکت ہے؟ مسجد ہونا شرط ہے؟ یہ شرط نہیں ہے. توجہ کرنا، دو وجہ ہیں. اور ظاہر اطلاق مصنف جو یہاں ہے لومہ میں وہ یہ ہے کہ مسجد ہونا شرط نہیں ہے. انہوں نے کلی بات کی ہے. یسکتان عن الجماعت الثانیہ، دوسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت ہے. ما لم تتفرق الاولی، یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ جو جماعت پہلی ہوئی ہے وہ مسجد میں ہو. نہیں، جہاں بھی پہلی جگہ، جس جگہ پر پہلی جماعت ہوئی اس جگہ پر کوئی دوسری پیچھے ہونا چاہے تو اس سے اذان اور اقامت شرط نہیں ہے. یعنی یہ مسجد والی جگہ ہونا خصوصاً اس میں شرط نہیں ہے. مصنف کی نظر یہ سمجھ میں آئی ہے جناب علی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اس میں جو ہے نا اخبار جو ہے ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حکمت اس میں کیا ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو دوسری جماعت ہے اس سے اذان اور اقامت کیوں ساکت ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے والے امام کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پہلے والے امام کی جو ہے نا رعایت کی جا رہی ہے. حکمت اس میں اذان کا ساکت ہونا دوسری جماعت سے امام سابق کی رعایت ہے کہ امام سابق ماشاءاللہ اس نے اذان اور اقامت کہلوائی ہوگی یا کہی ہوگی، وہ جماعت ہوئی ہے. اب تم آ کر پیچھے سے جو ہے نا جماعت اور اس کے جو جماعت کے مزائیں اذان اور اقامت یہ دوبارہ الگ طور پہ اس طرح جماعت کو جو ہے نا شکل نہ دو. اذان اور اقامت کے ساتھ تم دوسری جماعت منعقد نہ کرو. پہلے امام سابق کی رعایت کی جا رہی ہے کہ وہاں انہوں نے کہی ہے. اچھا، پھر سوال ہو سکتا ہے کیا علم شرط ہے؟ یعنی علم ہونا چاہیے دوسری جماعت کو کہ پہلی جماعت نے اذان کہی ہے اور اقامت کہی ہے؟ کہتے ہیں نا شرط نہیں ہے. دوسری جماعت کو علم ہونا شرط نہیں ہے کہ انہوں نے اذان اور اقامت کہی ہے، بلکہ اتنا کافی ہے کہ دوسری جماعت کہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. پہلی جماعت نے اذان اور اقامت کہی ہے یا نہیں کہی، عدم العلم کافی ہے. ان دوسری جماعت والوں کا علم ہونا شرط نہیں ہے کہ علم ہو ان کو کہ انہوں نے کہی ہے، بلکہ اتنا ہو کہ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے. جی پتہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پتہ کوئی نہیں ہے ان کو. حتیٰ ایک احتمال ہے کہ حتیٰ پتہ بھی ہو کہ انہوں نے نہیں پڑھی اذان اور اقامت، پھر بھی دوسری سے ساکت ہے. حتیٰ یہ ایک احتمال یہ بھی ہے. توجہ فرما لیں. وفی اشتراط کونہی مسجدان، کونہی فی اشتراط کونہی کہ یہ مکان مسجد ہونا شرط ہے. وجہ دو وجہ ہیں. شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے. وظاہر الاطلاق، ظاہر اطلاق مصنف عدم الاشتراط شرط نہیں ہے، مسجد ہونا شرط نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ذِكْرَ، وَهُوَ یہ عدم اشتراط وہ ہے جس کو مصنف نے ذکر میں اختیار کیا ہے. ذکر میں بھی کہا ہے کہ مسجد ہونا شرط نہیں ہے. کوئی جگہ ہو جہاں بھی ایک جماعت ہوئی دوسری سے اذان اور اقامت ساکت ہے ان شرائط کے ساتھ. وَيَظْهَرُ مِنْ فَحْوَى الْأَخْبَارِ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ مُرَادُ جانب الامام السابق. فحوائے اخبار کے فحوا اور ان کی جو مطلب ہے اولویت ہے،
ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکمت فی ذالکا سکوت اذان دوسری جماعت سے، دوسری ذالکا سکوت اذان اور اقامہ از جماعت دوم، دوسری جماعت سے اذان اور اقامت کا ساکت ہونے میں جو حکمت ہے، مراعتاً جانب الامام السابق، یعنی رعایت کرنی ہے، مراعتاً مفعول اللہ بنا لیں، ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی رعایت کرتے ہوئے امام سابق کی فی عدم تصویر ثانیہ بصورت الجماعت و مزایاہا، کہ ثانیہ کے دوسری جو ہے وہ صورت جماعت اور مزایہ جماعت کے ساتھ منعقد نہ ہو، جماعت بھی ہو اور جماعت کے جو مزایا اذان اور اقامت ہیں وہ بھی ہو، یہ نہ ہو، اس طرح نہ کریں۔ دوبارہ سنیں، مطلب اچھا ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنْ فَحْوَى الْأَخْبَارِ، فحوائے اخبار، صحیح ہے نا، اخبار کا جو مطلب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان الحکمت فی ذالکا، حکمت ذالکا سکوت اذان کی جو حکمت ہے، مراعتاً جانب الامام السابق، امام سابق کی رعایت ہے، فی عدم تصویر ثانی بصورت الجماعت و مزایاہا، کہ دوسری جماعت جو ہے نا وہ بصورت جماعت اور مزایا جماعت کے ساتھ تصویر نہ دی جائے، منعقد نہ کی جائے۔ ولا یشترط العلم باذان الاولی و اقامتها، شرط نہیں ہے، علم ہونا شرط نہیں ہے پہلی اولا، پہلی جماعت کی اذان کا، و اقامتها، اور پہلی جماعت کی اقامت کا علم ہونا شرط نہیں ہے کہ علم ہو دوسری کو کہ انہوں نے کہی ہے، بل عدم العلم بہما، بل عدم العلم جماعت دوم، بلکہ دوسری جماعت کو علم نہ ہو بے اہمالہا لہما، اہمالہا کہ جماعت اول نے محمل کیا ہے لہما اذان اور اقامت کو، بلکہ عدم العلم ہو، بلکہ دوسری جماعت کو کیا ہے، علم نہ ہو بے اہمالہا کہ پہلی جماعت نے اذان اور اقامت کو کیا کیا ہے، محمل کیا ہے، چھوڑا ہے، یہ عدم علم ہو بس۔ مع احتمال سکوت عن الثانیۃ مطلقاً، بلکہ یہاں دیکھو، بلکہ کہتے ہیں احتمال سکوت اذان اور اقامت ہے ثانیہ دوسری جماعت سے، احتمال اذان اور اقامت ساکت تو مطلقاً، مطلقاً حتیٰ علم ہو اذان اور اقامت انہوں نے نہیں کہی ہے، مطلقاً کا اشارہ یہ ہے کہ حتیٰ علم ہو کہ انہوں نے اذان اور اقامت نہیں کی، پھر بھی دوسری سے ساکت ہے، کیوں؟ دلیل عملاً بے اطلاق نص سے، اطلاق نص پر عمل کرتے ہوئے، نص مطلق ہے، نص میں آیا ہے کہ جب پہلی جماعت کسی جگہ پر ہوئی ہے تو دوسری جماعت اس جگہ پہ اگر آتی ہے اور ہوتا چاہتی ہے، اذان اور اقامت ساکت ہے، نص مطلق ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلی والوں کی اذان اور اقامت کہی ہو تو دوسری سے ساکت ہے، نہ کہی ہو تو ساکت نہیں ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نص مطلق ہے جو کہتی ہے دوسری سے اذان اور اقامت ساکت ہے، ٹھیک ہے۔ وَمُرَاعَتِ الْحِکْمَةِ، اور دوسری دلیل کیا تھی؟ حکمت کی رعایت ہے، حکمت کیا تھی؟ مراعات الحکمت، حکمت وہی پہلے والے شخص کی کیا کرنی آگا جان، امام سابق کی رعایت تھی، پہلے نہیں پڑھا، مراعات الحکمت، حکمت کی رعایت ہے، یعنی امام سابق کی رعایت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا احترام میں کہ انہوں نے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز قائم کی ہے، دوسرے آ کر نماز اذان اور اقامت سے منعقد نہ کریں، جماعت تو ہو لیکن اذان اور اقامت ساتھ نہ پڑھیں۔ مراعات الحکمت، حکمت جو ہے وہ حکمت کی رعایت ہے، حکمت کیا ہے؟ وہی پہلے والا شخص امام کی جو ہے یہ رعایت ہو رہی ہے۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔